نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں گے. واجب الکرام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میرے انتہائی مخلص بھائی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ناظم تعلیمات دارالعلوم اسلام آباد کے حکم کی تعمیل میں چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے تکمیل بخاری شریف کے اس عظیم موقع اور پرمسرت موقع پر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے وہ عزیز طالب علم جو آج اپنے سروں پر اکابر علماء کے ہاتھوں سے دستار فضیلت سجائیں گے، ان کی خدمت میں مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیگر تمام طلباء کو ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. چونکہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. اب درس نظامی مکمل کر لینے کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، میں اس قابل تو نہیں کہ آپ کو کوئی واضح و نصائح کروں، لیکن اپنے اکابر کی موجودگی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے مجھے آپ سب کو بالخصوص سروں پر دستار بنوانے والوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی مبارک زندگیاں وہ کس مشعلے میں گزری اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں جو کام کیا کرتے تھے ہمیں بھی وہی کام کرنے ہوں گے، تب ہم انبیاء کے وارث کہلانے کے حقدار ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگیاں علماء کی زندگیاں انبیاء کے راستوں سے ہٹ کر گئی تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے کہیں ہم نے وقت ضائع تو نہیں کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس عظیم مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بٹھایا تھا، ہم نے کہیں ناقدری تو نہیں کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشن اور اس راستے سے ہمیں ہٹایا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو انبیاء کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے آمین کہو. آمین. ایک چھوٹی سی بات مفتی میر زیب صاحب کی موجودگی میں عرض کروں کہ یہ آج کا جو موقع ہے تکمیل بخاری شریف کا، یہ بڑا پرمسرت اور خوشی کا موقع ہے. الحمدللہ یہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی. ہمارے علماء مطمئن صاحب دیگر سارے حضرات اللہ ان کو مزید سلامتی نصیب فرمائے، سب باحیات ہیں. اس لیے آپ پریشان بیٹھے ہیں، ذرا کہیں زور سے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چہروں پر مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے. ابھی تو حضرات علماء نے بیان کرنے ہیں اور آپ ابھی سے ایسے بیٹھے ہیں جیسے فوتگی پہ بیٹھے ہوئے، تو مسکرا کے بیٹھے ہیں نا سارے ساتھی انشاءاللہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ بھی اپنا فون بند رکھیں. اب اللہ کریم قرآن کریم میں
انبیاء علیہ السلام کا تعارف کیا کرواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ سننا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ بھول گئے نا سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، انبیاء کی زندگی کا مشن کیا تھا، انبیاء کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب، ہم نے ہر نبی کی طرف یہ وحی بھیجی ہے، اے میرے سچے اور سچے نبی، یہ دنیا والوں کو یہ مسئلہ سمجھا دے اور بتا دے، لا الہ الا انا، اس دھرتی پر معبود صرف کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، اے اپنے سروں پہ دستار سجانے والے علماء کرام، انبیاء ساری زندگی رب کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی یہ گواہی دیتا ہے اس دھرتی پہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور سچے علماء بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی دنیا والوں کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، ہر نبی اپنے دور کے اندر بیان کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، قوم سے کہنے لگے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اللہ کی وحدانیت حضرت نوح علیہ السلام کھول کھول کے قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کا سچا وارث وہ عالم دین ہوگا جو اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہے گا، مرتے دم تک اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سچے علماء کی زبان پہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جیسے میرے انبیاء میری توحید کو بیان کرتے رہے، اے نبی کے وارثو تم بھی میری توحید کو بیان کیا کرو۔ اور آخر میں میرے تیرے نبی تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے، اللہ نے میرے نبی کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ قرآن بیان کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے کمبل اوڑھ کر سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑا ہو جا، وربک فکبر، رب کی کبریائی کو بیان کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے مارا پیٹا، پتھر برسائے گئے، بدن اپنا زخمی کروا لیا، دندان اپنے شہید کروا لیے، لیکن مرتے دم تک میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی آخری وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اہل ایمان کی ماں کہتی ہیں میری گود کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کا سر تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ آخری وقت بھی یہ پیغام سنا کر گئے لوگوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، سچا عالم بھی وہی ہوگا، انبیاء کے رنگ کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا ہوگا۔ قرآن بیان کرتا ہے انبیاء اللہ کی پکاریں کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ جتنے میرے نبی بھی تھے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، میرے جتنے نبی بھی تھے ہر حال کے اندر میری پکار کیا
کرتے تھے. اگر ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, اللہ کی پکار کی اور کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں, شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں, میرے ربا مجھے شفا عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کے اندر جب پہنچے, بھوک نے ستایا, رب کے سامنے فریاد کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تیرا عاجز بندہ بھوک سے نڈال ہو گیا ہے, روزی دینے والی تیری ذات ہے, میرے اللہ میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دے. یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر یوسف علیہ السلام گم ہو گیا, روتے روتے آنکھوں سے بینائی چلی گئی. قرآن بیان کرتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم اور اپنے دکھ کسی غیر کے سامنے بیان نہیں کرتا, کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ زور سے بولو, کس کے سامنے بیان؟ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اولاد کی ضرورت پیش آئی, اور زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا رب انی وان العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے میرے پروردگار ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں, سر بھی سفید ہو چکا ہے, لیکن یہ بوڑھا زکریا دھیرے دھیرے تیری پکار کر رہا ہے, تیرے سامنے فریاد کر رہا ہے, تیرے سامنے دامن پھیلا رہا ہے. سچا عالم بھی وہی ہوگا, حالات جیسے کیسے کیوں نہ آئے, غیروں کے سامنے نہیں فریادیں کرے گا, اپنی مشکلیں رب کے سامنے بیان کرے گا. نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اے میری قوم والو, جیسے ہم اللہ کے نبی رب کی پکارے کیا کرتے ہیں, تمہیں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم بھی فریادیں رب کے سامنے کیا کرو. علماء کس کی پکار کریں گے مشکل میں؟ اللہ, کیونکہ انبیاء اللہ کی پکار کیا کرتے تھے, اور عالم تو نبی کا وارث ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں علماء سچے عالم, دین کے وارث, علوم نبوت کو سینے میں لینے والے اسی طرح کام کریں گے جس طرح میرے نبی کام کیا کرتے تھے. قرآن انبیاء کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جتنے نبی بھی تھے نا, لوگوں کے سامنے یہ کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی, میں تم سے اجر نہیں مانگتا, میرے اجرت اور میری مزدوری اللہ کے پاس ہے. سچا عالم بھی لالچی نہیں ہوگا, کسی دنیا دار کی لالچ نہیں کرے گا, کسی دنیا دار کی خوشامد نہیں کرے گا. جیسے اللہ کے نبی بے لوث ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کیا کرتے تھے, نبی کے سچے وارث بھی بے لوث ہو کر خدمت کیا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور سچے علماء جو انبیاء کی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, قرآن انبیاء کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ میرے نبی بڑے ظرف والے ہوتے ہیں, میرے نبی بڑے صبر والے ہوتے ہیں, بڑے بردبار ہوتے ہیں, بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. دیکھو نا کس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال کر کنویں کے اندر ڈال دیا تھا, قافلے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ کریم نے جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا, وہ بھائی جنہوں نے کل کنویں کے اندر پھینکا تھا وہ بھکاری بن کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اے بادشاہ سلامت, مہربانی کر, پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, یہ گھٹیا سی پونجی لے کر آئے ہیں, اسی کو قبول کر کے ہمیں صدقہ دے دے. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا صدقہ تو میں تمہیں دے دوں گا, ایک سوال کا جواب تو دے دو نا, هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کل جہالت کے وقت میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, سگے بھائی کو کنویں میں
میں ڈال کے اسی سے بھیک مانگنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ حیران پریشان ہو گئے اور ساتھ ساتھ ڈر بھی گئے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف اللہ کی قسم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے عزت دے دی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کروا دے۔ توجہ میری طرف رہے، یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی معذرت کو سنا، یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم۔ تو جو میری طرف سے جی میں ختم کروں گا تو حضرت کو ٹائم ملے گا، میری طرف دیکھیں انشاءاللہ حضرت تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ تو جو میری طرف ہے میری طرف توجہ کوئی نہیں، چنگے بھائی سچے عالم ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم نے تو میرے ساتھ بہت ظلم کر لیے تھے، لیکن میں یوسف تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، جس کو اللہ نبوت کا تاج پہناتے ہیں اس کا سینہ اللہ بڑا کرتے ہیں۔ جاؤ میں یوسف نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اور فتح مکہ والے دن جب میرے نبی کے سامنے میرے نبی کے دشمن کھڑے ہوئے تھے نا، وہ برادری کے لوگ جنہوں نے میرے نبی پہ ظلم و ستم کیا تھا، فتح مکہ والے دن سب کے سر جھکے ہوئے، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی، میرے نبی فاتح بن کے جب مکہ میں گئے نا، سب کے سر نیچے جھکے ہوئے تھے نا، آپ نے فرمایا اے میری برادری کے ظالموں، تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے تم نے بھیجا تھا، مجھے طائف کے پتھر بھی یاد ہے، مجھے زلیلہ کی آنکھیں بھی یاد ہے، مجھے بلال کا انگاروں پہ لیٹنا بھی یاد ہے، ایک ایک ظلم مجھے تمہارا کیا ہوا یاد ہے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد کریم بھی اپنے مکے کے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ شاعر تڑپ کر کہنے لگا محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، سبحان اللہ، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سچا عالم بھی وہی ہوگا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کہ لوگ چاہے جتنی زیادتی کیوں نہ کریں، سچے عالم کا جگرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اور آخری مثال عرض کروں، سچا عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے، جیسے انبیاء امت کی برائیوں کو دیکھ کر روکا کیا کرتے تھے، سچا عالم بھی جہاں برائی دیکھے گا وہ روکے گا۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا قوم بے حیا ہو گئی ہے، قرآن بیان کرتا ہے لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا ہؤلاء بناتی ان اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ حیادار بنو، شرم کرو، بے حیائی سے باز آ جاؤ، نکاح کرو، نکاح کے اندر ہی تمہاری عزت ہے، نکاح کے اندر ہی تمہاری حکمت ہے، نکاح کے اندر ہی تمہاری پاک دامنی ہے۔ قوم والے نہیں مان رہے تھے، لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ سچا عالم بھی جب دیکھے گا میرے ملک کے اندر، میرے معاشرے کے اندر، میری قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، سچا عالم بھی تمہیں میدان میں روکتا ہوا دکھائی دے گا۔ آج دیکھ لیجئے نا، حضرت عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، دیکھ لیجئے جہاں اسلام آباد میں، چونکہ دن بھی آج وہی ہے اور ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا کچھ بے حیائی کا سیلاب برپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے آگے رکاوٹ سچے علماء ہی بنے ہوئی ہیں۔ سچا عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے، جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اس کو عالم پکار پکار کے کہتے ہیں نا میری بہن یہ جسم بھی تیرا نہیں، جسم بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکب
رکھا پاک اے انسان، چاہے تو مرد ہے چاہے تو عورت ہے، تجھے پتہ نہیں تیرا جسم کیسے بنا، بنانے والا اللہ کریم ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تیرا اللہ تیری صورت بنا رہا تھا، تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، چلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر تیرا رب تیری صورت اور تیرے نقشے بنا رہا تھا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ کو مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا جب تیرا جسم یہ بن رہا تھا، تیرے ہاتھ بن رہے تھے، تیرا چہرہ بن رہا تھا، تیرا وجود جب بن رہا تھا، اللہ کریم کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہ تیرے اللہ نے تیرے نقشے کو بنا دیا۔ تجھے نابینا پیدا کر دیتا، تجھے نابینا پیدا کر دیتا، کوئی آنکھیں دینے والا نہ ہوتا، بے شکل بنا دیتا، خوبصورت شکل دینے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کریم برکت دینے والا ہے جس نے ساری کائنات سے خوبصورت کر کے تجھے بنایا ہے۔ یا اللہ احسن کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن صورت اس لیے بنائی ہے تاکہ تیری سیرت بھی احسن ہونی چاہیے۔ اس لیے سچا عالم ہر برائی کو روکنے کے لیے ایک دیوار بن کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ آج جب امت کے مردوں کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، عورت بے پردہ ہو کر اسلام آباد میں مارچ کرتی ہے، سچے علماء وہاں بھی سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔